الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه پھر سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ پھر سے أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. خاسرون هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون.
خاسرون. الذین وہ جو ینقضون توڑتے ہیں عہدا عہد اللہ اللہ کا من بعد بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر حکم دیا اللہ اللہ نے بہی اس کا ان کہ یوصلا وہ جوڑا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں نون قاف ضاد نقض توڑنا. اردو میں بھی نقض عہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی پکے عہد کو توڑنا. ینقضون عہد اللہ عہد وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وصیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وصیت دوستی کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ دوستی بھی کیا ہے آپ دیکھیں نا خون کے رشتے تو خون کے رشتے ہیں وہ تو اللہ نے آپ کو باندھ دیا ہاں تو جو دوستی کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاموش عہد ہوتے ہیں کہ ہم باہم ایک دوسرے کے لیے وفادار ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہیں خواہ ہمارے درمیان نہ کوئی خون کا رشتہ ہے نہ ہی کوئی قانونی رشتہ ہے. قانونی رشتے کون سے ہوتے ہیں جی ہاں جیسے شادی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ایک عہد میں لوگ باندھے جاتے ہیں مگر وہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے سوشل بھی اور لیگل بھی ہے اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے نا اسی کی بنیاد پر پھر وراثت اور باقی تمام یعنی بچوں کا وارث ثابت ہونا یا نسب ثابت ہونا بہت ساری چیزیں اس سے پھر آگے نکلتی ہیں. تو عہد بھی بنیادی طور پر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ذمہ امان دوستی وصیت ایسا قرار یا وعدہ جس کی حفاظت بھی کی جائے یعنی جس کو لک آفٹر کیا جائے جس کے پورا کرنے کا خیال رہے عہد. ینقضون عہد اللہ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ ہے جو ایک ذمہ ہے جو ایک تاکید ہے اللہ کی طرف سے جن باتوں کو کرنے کی ان کو وہ توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد. میثاق کا لفظ وثاق سے ہے. وثاق اس رسی یا زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کے باندھا جائے باندھنے کی چیز ہوتی ہے وثاق ٹھیک ہے اسی سے لفظ وثوق نکلا ہے. میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں یعنی پکے طرح کہتا ہوں. تو وثاق کیا ہے وہ رسی یا وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز کو پکا باندھا جائے. تو پھر میثاق وہ عہد و پیمان ہے جسے پھر مزید پکا کیا جائے یعنی عہد سے بھی زیادہ پکا کیا جائے. یعنی عہد تو تھا عہد جو ہے وہ ایک یعنی دلی اقرار کا نام بھی ہے نا لیکن میثاق پھر کیا ہوا اس کو مزید پکا کیا گیا ڈکلیئر بھی کیا گیا. وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ دیتے ہیں قطع قاف تو عین قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا جیسے قطع تعلقی. ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے ایوصلا کہ جوڑا جائے. یوصلا کا لفظ کس سے نکلا وصل سے اس کا روٹ ہے واو صاد لام وصل. وصل کس کو کہتے ہیں جوڑنے کو. دو چیزوں کو آپس میں اس طرح جوڑنا یا اس طرح ملانا کہ وہ باہم جڑ جائیں. دو چیزوں کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ وہ باہم جڑ جائیں آپس میں لگ جائیں. جیسے مقناطیس کس کے ساتھ لگ جاتا ہے لوہے کے ساتھ. اسی طرح جیسے گم لگنے سے دو پیپرز آپس میں کس طرح ہوتے ہیں جڑ جاتے. تو دو چیزوں کا آپس میں اکٹھا ہو جانا اس کو وصل بولتے ہیں جڑ جانا. تو جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹ ڈالتے ہیں اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں.
فساد کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں یہ سب؟ منافق. منافقوں سے کہا جاتا ہے نا لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں. خاسر خے سین رے اس کا روٹ ہے نقصان اٹھانا. الذین ینقضون عہد اللہ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالتے ہیں. عہد کا کیا معنی بتایا تھا میں نے آپ کو؟ وعدہ. اور کیا معنی بتایا تھا؟ ذمہ، امان، دوستی. دوستی بتایا تھا نا. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا یاد رکھ لیا کریں اس لیے کہ جب ہم اب تفسیر میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں وہ معنی آنا چاہیے نا تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ جو توڑتے ہیں کیا توڑتے ہیں. ینقضون عہد اللہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں یعنی اللہ سے تعلق توڑتے ہیں، دوستی توڑتے ہیں. خالق اور مخلوق کے درمیان ایک قدرتی بونڈ ہے نا، ایک تعلق ہے نا. اس کو ایک عام مثال سے سمجھیے. مثلا میں نے یہ کتاب لکھی، اس سے میرا کوئی تعلق ہے؟ یہ مجھ سے اور میں اس سے پہچانی جاتی ہوں نا، ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک بچہ ہے، وہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے؟ بچہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے، کہاں ہے؟ یہ فلاں جیسا. فوراً ایک تعلق جو ہے. تو اگر دنیا میں کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اس سے پہچانی جاتی ہے، اس سے ایسوسیٹ کرتی ہے، منسوب ہوتی ہے. تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے ہم سب کو بنایا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اور نہیں ہونا چاہیے. ہر مخلوق، ہر انسان اپنے خالق سے ایک خاموش بونڈ میں بندھا ہوا ہے. ایک عہد ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. تو جو شخص اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنے خالق سے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ ینقضون عہد اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر من بعد میثاقہ اس کو پکا کر کے پھر توڑتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کو پھر بھولتا ہے. ایک تو عام شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، میں تو خود ہی بن چکا ہوں، تو وہ بھی ایک عہد توڑ رہا ہے. لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. منافق، فاسق، کیونکہ یہاں فاسقین کی بات ہو رہی ہے نا. فاسقین الذین، ٹھیک ہے نا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہم سب سے کیا کہا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. پھر ہم دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یاد کرایا وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، یاد کرو اس کو. پیغام دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مان لیا، اور مان کے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توڑ دیا. کیسے؟ جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو ہمارا اللہ سے. اب آپ منافقت کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سوچئے کہ کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو اظلم علیہم قاموا کیا ہے؟ یہ عہد توڑنا ہے. ہم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں آپ کہیں گے یا رب ہم کریں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو الہ مانیں گے. تو جب کہہ کے نہیں کرتے تو پھر وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ وعدہ توڑتے ہیں. اس کے پکا کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا جس میں وعدہ الست کا ذکر ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے. اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ ساری ڈیٹیل تو ہم اس وقت پڑھیں گے جب اگر اللہ نے چاہا اور ہم اس آیت تک پہنچ گئے.
اور باقی یہ ہے کہ اس کا ریفرنس صرف آپ کو دے رہی ہوں، سورۃ اعراف 172. ٹھیک ہے، تو وہ آیت خوب واضح کرتی ہے کہ ہم نے پیدائش کے بعد اللہ کو ایک وعدہ دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آئے، اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں وعدہ پکا کرا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اس کو مضبوط کر لیا. اب لا الہ الا اللہ کہے کہ اگر ہم اللہ کو الہ ماننے کے بجائے اپنے نفس کو الہ مانے ہوئے، اللہ کی بات ماننے کے بجائے اپنی دل کی باتیں مان رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ وعدہ توڑنا نہ ہوا؟ سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے. سمپل سی بات ہے، ہر مخلوق ایک خاموش عہد میں بندھی ہوئی ہے اپنے رب سے، نمبر 1 ہے نا. نمبر 2 یہ کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی ایک ہے ہمارا عہد خالق اور مخلوق کا خاموش عہد، دوسرے پیدا کر کے اس نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، ہم سب نے وعدہ کیا جی بالکل آپ ہی رب. دنیا میں آئے، پیغمبر آئے، لا الہ الا اللہ پڑھوایا انہوں نے، ہم نے پڑھ لیا.